میں نے بھی مرنا ہے. اگر کوئی زندگی کے مرنا مرے ہو جائے تباہ تو اللہ کے بندے کوئی بات نہیں. ان قریب تیرا بھی یہ حال ہونے والا. ان قریب تیری موت کا وقت آنے والا. تو نے بھی دنیا سے جانا ہے. لیکن یاد رکھیں خدا کی عزت کی قسم جس حد تک اس پورے قرآن کا نچوڑ, آقا کی پوری سیرت کا نچوڑ, پوری زندگی کا نچوڑ جو میں نے نکالا ہے, قرآن سنت کا جو میں نے نچوڑ نکالا ہے, پوری قرآن سنت کا نچوڑ, پورے دین کا نچوڑ, دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا نچوڑ جو میں نے نکالا ہے وہ خدا قسم ایک ہی ہے. وہ ایک ہی ہے. وہ کیا؟ یہ جملہ اپنے دل کی تختے پہ لکھ لو. اور میں کئی مرتبہ یہ جملہ کہہ چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں, بولیے, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے اعلیٰ, سب سے عظیم, سب سے کمال, محبوب ترین نیکی جو ہے وہ اللہ کی مخلوق کی محبت ہے. اللہ کی مخلوق کی محبت. یار ایک فاشا عورت, کیا ایک فاشا عورت جو برائی کر رہی ہو اور برائی کرنے جا رہی ہے, اگر ایک پلیت ناپاک کتے کے بچے کو اگر وہ اپنا دوپٹہ اور جوتا لے کر ڈول بنا کر اگر کنویں سے پانی نکال کر اس کو پلائے, رب کی نظر پڑے, کیا پتا اس کے بعد وہ برائی پہ چلتی رہی ہو, لیکن اس کی ادا اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی, رب نے فرمایا بس نہ میں نے آگا دیکھنا ہے نہ میں نے پیچھا دیکھنا ہے, میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ تو میری مخلوق سے پیار کر رہا ہے. لیکن آگے ناشی کا مہینہ آ رہا ہے, مجھے تو نہیں سمجھ لگ رہی, میں اب میری آواز کہاں تک دے رہا. میں اتنا سا طالب علم ہوں, اتنا بڑا میں علامہ نہیں ہوں, میں مفتی نہیں ہوں, کوئی میں قومی اسمبلی کا ممبر نہیں ہوں, کوئی وزیر نہیں ہوں, کوئی بہت بڑا جگیردار سرمایہ دار دین کے لحاظ سے یا دنیا کے لحاظ سے میری کیا حقت ہے. لیکن الحمدللہ یہ اس کا میرے اوپر کرم ہے کہ جمعہ پر بھی اور جمعے سے ہٹ کر بھی جہاں جہاں میرے پروگرام لاہور میں ہوتے ہیں, لاہور کے باہر ہوتے ہیں, میں رمضان شریف سے پہلے یہ پیغام دے رہا ہوں کہ اللہ کے بندوں ہوش کرو, ہوش کرو. اگر یورپ کے کیا اگر یورپ کے بے شمار ملک اگر رمضان شریف شروع ہوتے ہی یا رمضان شریف سے قبل ہر چیز کی قیمت آدھی کر دے مسلمانوں کے رمضان کا حیا کرتے ہوئے, تو تمہاری بات بختی نہیں, تمہاری بات نصیبی نہیں کہ تم رمضان شریف سے قبل ہر چیز سٹا کرو اور رمضان میں مہنگی کہتے بیچو. انشاءاللہ کوئی بات میں کہتا ہوں اور مہنگی کرو, اور مہنگی کرو, جی بھر کے مہنگی کرو, پر تیرے جیسے بڑے آئے اور زیر زمین چلے گئے. آج ان کی ہڈیاں بھی نظر نہیں آ رہی. کتنی تو کمائی کر لے گا, کہاں چلا جائے گا. وہ بندے کے بارے میں آتا ہے, اس نے کہا میں بادشاہ کا کھانا دیکھ رہا ہے کہ بادشاہ کیا کھاتے ہیں. یہ طرح ہمارے ذہن بنے ہوئے ہیں کہ کوٹھیوں والے کیا کھاتے ہوں گے جی, یہ وزیر کیا کھاتے ہوں گے جی, یہ کارخانوں کے مالک کیا کھاتے ہوں گے جی, یہ بڑا پیسے والا ہے جی, اس کا کھانا کیا ہوگا جی. اس نے کہا کھانا دیکھ کے بادشاہ کا باڈی گارڈوں سے بات کی, جناب تمہاری مہربانی میں صرف کھانا دے کر میں کوئی ایسا ویسا بندہ نہیں ہوں, میری تلاشی لے لیں کہ نہیں جی. بہرحال اس کو اس نے کہا یہ چار پائی کے نیچے بیٹھ جا, کھانا آ جائے گا, کھانا چیک کر لینا. جب وہ چار پائی کے نیچے بیٹھ گیا, جب اس کا کھانا آیا وہ نیچے سے نکلا, بادشاہ ڈرا. اس نے کہا یہ کیا ہو گیا. اس نے کہا میں تو تمہاری رعایا میں سے ہوں, تمہاری رعایا میں سے ہوں, تمہارے ملک میں سے ہوں, ایک عام بندہ غریب ہوں, بس تیرا کھانا دیکھنا تھا کہ وقت کا بادشاہ ہے, وقت کا سربراہ ہے, ہمارا امیر کا کھانا کیا ہوگا. جب اوپر سے وہ کپڑا ہٹایا, ایک روٹی اور ساتھ سونا تھا ساگ, کیا ایک روٹی اور تھوڑا سا, اور وہ حیران ہو گیا کہ میں تو جناب بڑا پریشان تھا کہ وہ بادشاہ کا کھانا کیسا ہوگا, کیسا وہ کھانا کھاتا ہوگا. آپ ایک روٹی اور ساتھ کہنے کہ یار میں بادشاہ ہوں, وقت کا سربراہ ہوں, لیکن کھانا میرا بھی یہی ہے. اور اگر کوئی بڑے بڑے ہوٹلوں میں جو آج کل ہمارا حال ہے, ادھر کے طرح غریب ہے جی, ادھر غربت ہے جی, ادھر تو وہ برباد ہوں گے جی, ادھر مہنگائی ہوگی جی, ادھر تو رات کو جناب پنڈوں والے نیند آدھی پوری کر لیتے ہیں. لاہوریوں کے جناب دن چڑھتا ہوتا ہے, لاہوریوں کے دن کیا ہوتا ہے, یا مچھی مشہور ہے جی, وہاں دہی بلے مشہور ہے جی, فلاں فلاں مشہور ہے, فلاں فلاں مشہور ہے جی. جب کسی غریب کی باری ہے پھر کاروبار ہی کو, جب کسی غریب کو دینے کی باری آ جائے, کسی کی مدد کا ٹائم آ جائے, پھر جناب کاروبار ہی نہیں ہے جی, مہنگائی بڑی ہوگی جی, حالات بڑے سنگین ہو گئے. بدبختی نہیں تیری حالات کیسے سنگین ہو گئے, فضول خرچی کی تعریف کیا ہے. دیکھو نا, جب رب قرآن میں فرما رہا وَلَا تُسْرِفُوا
مت فضول خرچی کرو، انہو لا یحب المسرفین، بے شک میں فضول خرچی کرنے والے کو پسند نہیں کرتا. یار جملے پہ غور کرو، یہ جملہ کیا ہے؟ یہ جملہ کیا ہے؟ جملے پہ غور کرو کہ بے شک اللہ تعالیٰ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اب یہ جملے کی میں تشریح تو نہیں کر سکتا، میں تشریح نہیں کر سکتا تو میں اس کی کتنی تشریح کروں، لیکن محترم نہیں بات یہ ہے اگر تو اپنی حد کے اندر رہ کر رہا ہے تو خدا قسم یہی ادا رب کو پسند ہے، اسی میں رب کی ادا، رب کی قرب، رب کی رضا، رب کی خوشنودی، اسی میں بخشش، اسی میں تیری دنیا اور آخرت کی کامیابی. اب یورپ کے جو ملک ہیں وہ مسلمانوں کے رمضان کا حیا کرتے ہوئے اور ہر چیز کی قیمت آدھی کر دیں. یا اللہ کے بندے پھر ایک بات اور ہے، حدیث پاک میں آیا آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ رمضان شریف، یہ میرا آج کا جمعہ استقبال رمضان میں ہے جو میرا موضوع چل رہا ہے نا، 3 محبوب چیزیں. اب یہ اس سے ہٹ کر میں اپنے موضوع کو، کیونکہ یہ استقبال رمضان کے بارے میں خطاب دینا، خطاب کرنا، تقریر کرنا، واعظ کرنا، لوگوں کو آگاہ کرنا، یہ نبی پاک کی کیا ہے؟ سنت ہے. اس سنت کے مطابق یہ میرا اپنی زندگی کا اصول ہے، ٹھیک ہے جی، کہ میں ایک جمعہ استقبال رمضان میں پڑھاتا ہوں اور لوگوں کو تیار کر دیتا ہوں کہ لو جی آمد کی خبر لوگوں کو دینی شروع کرو، گھر والوں کو، دوست احباب کو، رشتہ داروں کو. جب بھی تم اگر دن میں 10 آدمیوں کو بھی اگر رمضان کی آمد کی خبر دیتے ہو، تمہارے نامہ اعمال میں 1000 شہیدوں کا ثواب لکھ دیا جائے. 1000. مثلا آپ نے کسی کو، مثلا حضرت صاحب کھڑے، میں نے اس کو کہا، یہ مجھے راستے میں ملے، میں نے کہا حضرت صاحب الحمدللہ ان قریب ہمارے پاس ایک عظیم اور ایک مبارک مہینہ رمضان کی صورت میں آ رہا ہے جو نیکیوں کا سیزن بھی ہے، بخشش کا سیزن بھی ہے، رب کے قریب ہونے کا سیزن بھی ہے، بخشش کا سیزن بھی ہے، رب کے خزانوں کو لوٹنے کا سیزن بھی ہے. بس اتنا آگاہ کرنا، لوگوں کا ذہن بنانا، لوگوں کے دل میں رمضان کی محبت پیدا کرنا، آمد کی خبر دینا، یہ نبی پاک کی سنت ہے. خاطبانا کیا؟ خاطبانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان. خاطبانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان. شعبان موسم کے آخری دنوں میں، جس طرح کہ ہمارے آخری دن چل رہے ہیں، یہ حضرت سلمان فارسی، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کو نبی پاک علیہ السلام نے اہل بیت کے ادب میں اپنی طرف سے ایک تحفہ دیا کہ اے سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پہلے تو میری امت میں شامل تھا، تو نے میرے خاندان کے ساتھ اتنی محبت کی ہے، یا تو نے میری بیٹی کے پاؤں کے نشانوں کے ساتھ، میری بیٹی کے جو پاؤں کے نشان ہیں، تو نے اتنی محبت کی ہے، اتنا ادب کیا ہے. اے سلمان آج کے بعد میری طرف سے یہ تحفہ ہے کیا کہ آج کے بعد تو میرے خاندان میں شامل ہے. یہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام کی بارگاہ سے ادب اہل بیت میں تحفہ ملا، یا تعظیم اہل بیت میں تحفہ ملا. یقیناً یہ ادب، یہ تعظیم، یہ محبت، یہ پیار، یہ بہت بڑی نعمت ہے. اور جس کو ملتا ہے وہ والدین کا قدر کر رہا ہے، وہ استاد کا کر رہا ہے، وہ پیر کا کر رہا ہے، وہ بڑوں کا کر رہا ہے، وہ آقا کی آل کا کر رہا ہے، وہ صحابہ کا کر رہا ہے، وہ اولیاء کا کر رہا ہے، وہ اللہ کے گھر کا کر رہا ہے، وہ قرآن کا کر رہا ہے. الحمدللہ یہ ادب انسان کو وہاں تک پہنچا دیتا ہے جہاں اس کی سوچ بھی نہیں ہوتی ہے، جہاں اس کا خیال بھی نہیں ہوتا، اس کو خبر نہیں ہوتی ہے کہ وہ کہاں پہنچ گیا. تو بہرحال میں ایک بات کرنا تھا، اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ حضرت سلمان فارسی اس کے راوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ خاطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان، یعنی شعبان موسم کے آخری دن، فی آخر یوم فی شعبان، یعنی شعبان موسم کے، شعبان موسم جو یہ مہینہ چل رہا ہے، یہ نبی پاک کا مہینہ ہے. اس مہینے کے آخری دنوں میں آقا علیہ السلام نے خصوصی خطبہ دیا، اور وہ سارا خطبہ رمضان شریف پر ہی دیا تھا. اس میں کوئی بات آقا علیہ السلام نے رمضان شریف سے ہٹ کر کی نہیں ہے. اس میں صرف رمضان شریف کے فضائل بیان کیے، مناقب بیان کیے، رمضان شریف کی یعنی فضائل بیان کر کے، یعنی اس کی تعریف کر کے اپنے غلاموں کا ذہن بنایا، دل دماغ ان کی محبت پیدا کی، ذہنوں کو راغب کیا، اور اپنی امت کے لیے ایک سبق بنا دیا، درس بنا دیا
دے رہا ہوں اب تمہارے لیے یہ میری سنت بن چکی ہے کہ جب رمضان شریف کے قریب پہنچو تو تم بھی اپنے گھر والوں کو دوست احباب کو رمضان شریف کی آمد کی خبر دینی شروع کر. یہ میرے آقا کی سنت ہے. اب سنیے قرآن مجید کی آیت کریمہ کا تھوڑا مفہوم دے کر پھر انشاءاللہ ایک دو باتیں انشاءاللہ تو ساری باتیں ہم کر نہیں سکتے تو ایک بڑا وسیع موضوع ہے. صرف میں تو ایک اصول برکت کے لیے تاکہ تمہاری بھی اور میری حاضری لگ جائے اصول برکت کے لیے نبی پاک کی یہ سنت ادا ہو جائے. کون سی بلا؟ استقبال رمضان بصورت سنت مصطفیٰ بزبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. استقبال رمضان مبارک بصورت سنت مصطفیٰ بزبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے آپ کی اور میری آستانہ حالیہ صوفی آباد کی جامع مسجد میں الحمدللہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم اپنے آقا کی ادا کو ادا کر رہے ہیں. استقبال رمضان میں گفتگو کر رہا ہوں اور آپ سن رہے ہیں. گفتگو کو کرنا میرے آقا کی ادا ہے, سننا میرے آقا کے غلاموں سنت آنا علیہ و اصحابی آنا علیہ و اصحابی. میری آقا کی کوئی ادا کو ادا کرے یا میرے آقا کے صحابہ کی ادا کو ادا کرے فَلَهُ اجر میات شہیدن اس کے نام اعمال میں 100 شہیدوں کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 183 سورۃ بقرہ دوسرا پارہ آیت نمبر 183 میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے خطاب کیا اے لوگوں ایمان والو کتبہ فرض کر دیے گئے ہیں علیکم تمہارے اوپر سیام صوم کی جمع ہے یعنی روزے روزہ نہیں کیا روزے تمہارے اوپر فرض کر دیے گئے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور اللہ رب نے آگے ایک بڑا خاص جملہ دیا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ میرے محبوب علیہ السلام کی امتی یہ کہیں کہ کیا یہ روزے ہمارے اوپر فرض ہونے تھے. اب پہلے انبیاء کی قوموں پہ فرض کیوں نہیں ہوئے؟ اللہ رب العزت نے اس کو بھی یہی بیان کر دیا. فرمایا کما جیسا کہ کتبہ فرض کر دیے گئے تھے علی الذین ان لوگوں پر من قبلکم جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں. دیکھیں جب والدین کی دعا کے بارے میں بات ہوئی نا اس میں لفظ کما لفظ کما ہے. اللہ تعالیٰ خود حکمت فرما رہا ہے کہ رب ارحمہما. میں جب اس آیت کریمہ میں غور کرتا ہوں میں کہتا ہوں یار والدین کا کتنا مقام ہے, والدین کا کتنا مقام ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں قرآن مجید میں قرآن اور سورۃ بنی اسرائیل میں اللہ رب العزت نے والدین کو مجازی رب بنا دیا. کیا مجازی فرمایا اور پھر حکم فرمایا کہ آپ میری بارگاہ میں التجا کریں. مولا کیا التجا کریں؟ دعا کریں میری بارگاہ میں, مجھ سے مانگو. عبادت تعالیٰ کیا مانگ رہے ہیں؟ فرمایا اپنے والدین کے لیے مجھ سے رحم مانگو. اللہ تعالیٰ حکمت تعلیم دے رہا ہے. حکمت کیا بولیے حکمت تعلیم دے رہا ہے. دیکھو اگر بندہ کسی کی عیادت کرنے جاتا ہے کیا عیادت کرنے جاتا ہے, بیمار پرسی کرنے جاتا ہے, کوئی بھی رشتہ دار ہے بھلے دار کوئی بھی ہے, ہسپتال بھی ہے, گھر بھی ہے, تو جب وہ جاتا ہے وہاں اس کے مقصد ہوتا ہے تو وہاں جا کر وہ سلام کرتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, کیا حال ہے طبیعت ٹھیک ہے خیریت ہے اللہ ضرور انشاءاللہ اللہ بصیرت عطا فرمائے گی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلو 10 سیکنڈ 15 سیکنڈ بالکل اس سے زیادہ ٹائم نہیں لگے. ٹھیک ہے جی سلام کیا, ٹھیک ہے اس کو دعا دیا, کسی نے کسی کو تعلق نہیں کر لینا, کوئی کسی کو زندہ نہیں کر لیتا. یہ ایک حوصلہ افزائی ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے حوصلہ افزائی؟ میرے آقا کی سنت ہے. کیا بولیے میرے آقا کی سنت ہے. اب وہاں گیا کھڑے کھڑے عیادت کر کے واپس آ گیا. اندازہ لگائیں کہ یہ عیادت نبی پاک کی ادا رب کو اتنی پسند ہے کہ رب نے 70,000 فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دی. کتنی؟ اور 70,000 فرشتوں کی ڈیوٹی کس نے لگائی؟ اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹی لگائی. اب بخشش کس نے کرنی؟ بخشش کس نے کرنی؟ ڈیوٹی لگانے والا بھی ہو بخشش کرنے والا بھی. میری بات ہے ڈیوٹی لگانے والا بھی ہو اور بخشش کرنے والا بھی وہ ہے. اندازہ لگائے کہ وہی ڈیوٹی لگا رہا ہے اور وہی بخشش کرنے والا ہے, اور اس طرح وہ ہمیں حکم کر رہا ہے, حکم فرما رہا ہے کہ مجھ سے اپنے والدین کے لیے رہنا کو کما. پھر ساتھ حوالے کی بات بھی کر, پھر مجھے یہ حوالہ بھی ساتھ دے. کیا کما جیسا کہ کیا
کیا کما ربیانی صغیرا، اندازہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم، اللہ تعالیٰ کی تعلیم، اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا طریقہ کتنا خوبصورت ہے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے باری تعالیٰ ہمارے والدین پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے چھوٹی عمر میں ہماری اوپر پرورش کی صورت میں ہماری ہر ضرورت کو پورا کرنے کی صورت میں ہمارے اوپر رحم فرما. وہی جملہ کہا ہے کہ اے ایمان والو تمہارے پر روزے میں نے فقط تمہارے پر فرض نہیں کیے. کما جملہ کیا فرمایا؟ کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ تمہارے پر روزے فرض نہیں کیے. فرمایا جیسا کہ کیا، جیسا کہ تم سے جو پہلے گزر چکے ہیں، پہلے انبیاء کی قومیں اور ان کے ماننے والے امتی، جیسا کہ ان پر میں نے روزے فرض کیے. لیکن جملہ بڑا خاص ہے کہ روزہ اس کی حقیقت، اس کا پس منظر، ٹھیک ہے جی، اور اس کا فلسفہ ایک بڑی لمبی بات ہے، وہ میرے پاس کی بات نہیں ہے. کیونکہ آقا علیہ السلام کی صرف وضو کی ادا کو دیکھو، اس پر انگریز نے سارے وضو پر ریسرچ کر دی، ساری نماز پر ریسرچ کی، کتابیں بھری پڑی، کتابیں نکالو. جو آج سائنس آج نکال رہا ہے نا، وہ آقا علیہ السلام نے سارا کچھ پہلے بتا دیا. لیکن بدقسمتی ہماری ہے، بدقسمتی امت کی ہے کہ وہ غیروں کی طرف جاتا ہے، وہ اپنے محبوب کی اور اپنے نبی کی اداؤں کے قریب نہیں کرتا. جبکہ میرا آقا کی ہر ادا میں صحت ہے، تندرستی ہے، کامیابی ہے، خوشی ہے، مسرت ہے، کامیابی ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بخشش ملتی ہے وہ بھی آقا کی اداؤں کو ادا کرنے کی. اور اللہ تعالیٰ آخر میں جا کر جملہ بھی ہے نا، وہ خوبصورت ہے. وہ کیا ہے؟ وہ خوبصورت طرف ہوتا ہے لعلکم تتقون. فرمایا روزہ جو ہے نا، اس کو معمولی عبادت نہ سمجھے. روزہ جب تم رکھنا ہے کیا، لیکن شرط ہے یہ بھی دیکھ لیں، میں آپ کو مخاطب نہیں لے رہا، میں آپ کو مخاطب میں نہیں لے جا رہا. بروز قیامت تم میں سے انشاءاللہ میرا کو گرے باقی بتا سکتا، میں آپ کو کہا کر رہا ہوں. ہاں لعلکم تتقون، روزہ رکھنے سے پرہیزگاری ملتی ہے، تقویٰ ملتا ہے. لیکن پرہیزگاری تقویٰ تب ہے کہ جب پہلی بنیاد اس کی حلال ہو، نمبر 2 نبی کی ادا ہو، نمبر 3 رب کی، بولیے رب کی. میں آپ سے ایک تبادلہ کار کرتا ہوں. میاں صاحب تشریف فرمائی دے، قاری صاحب علامہ صاحب بیٹھے ہیں، بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں. روزہ افطار، کیا روزہ افطار، روزہ افطار کیا ہوتا ہے؟ میں آپ سے تبادلہ خیال کر رہا ہوں کہ ہم نے آج روزہ افطار کروانا ہے. روزہ افطار کن کا کروانا ہے؟ روزہ دار. تو ہمارے روزہ افطار اس میں سارے کے لوگ بڑے ہوئے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ میں یار آپ سے بات کرنا پریشان ہو گیا. ہمارے روزہ افطاری میں سارے کے لوگ بڑے ہوئے اور جان بھی روزہ نہ رکھنے والے ہٹے کٹے جناب، تم تو کچھتا بنا رہے. ٹھیک ہے روزہ نہیں رکھا، کھا پی، ساتھ بھی تم نے کھایا، ساتھ تم نے پیا، ادھر میں تمہیں کھلاتا بھی جاتا ہوں. اللہ کے بندو، میں دربار عالیہ صوفی آباد کی جامعہ مسجد میں استقبال رمضان کے جمعہ کے خطبہ میں عرض کر رہا ہوں کہ روزہ افطاری روزہ دار کی، پھر ہمارا روزہ سارا اپنے آواز میں، تو جنہاں روزہ افطار کرانا ہے وہ جرا گھران سے دے ترس رہنے کیونکہ آئے قربانی کا گوشت ہوتا ہے. آج تک نہ دیکھا کہ کائنات میں اتنے جانور ذبح کروا کے رب کو کیا ملتا. اس فلسفے کو دیکھا، اس فلسفے کو دیکھا، حقیقت کو دیکھا، اس حکمت کو دیکھا. سب آسامت پڑھے لکھے، لا یخلف فی الحکیم الحکمت، رب کو کوئی بھی حکمت سے خالی نہیں ہے. جن کے لیے قربانی بنی تھی وہ دلالوں کو تک رہے، ان کے گھر میں ایک لقمہ بھی گوشت کا نہیں ڈالا. تیرا میرے بلے تم کر کے کمال نہیں ہے. نبی کی ادا کو ہم کتنا ادا کر رہے ہیں یار. میرے دوستوں میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، رمضان شریف آ رہا ہے، رمضان شریف آ رہا ہے. خدا کی قسم میں نے حدیث پاک میں پڑھا ہے کہ جب کوئی اس رمضان شریف میں کسی غریب کی ضرورت کو پورا کرتا ہے، اس کی 1,00,000 ضرورت کا پورا کرتا ہے. 1,00,000. تو رمضان میں لوٹنے میں آ رہا ہے، تو رمضان میں بھاؤ بڑھا رہا ہے، یورو والے بھاؤ بڑھا رہے ہیں، وہ آدھی قیمت کر
رمضان شروع ہوتے ہر نیکی میں 70 گنا اضافہ ہوگا، ہر نیکی میں بولو نا اے رمضان شروع ہوا اللہ کی رحمت کا مسلسل لگاتار متواتر یعنی آخری رات تک مسلسل بلکہ روزہ افطاری تک اس کا مسلسل متواتر لگاتار رحمت کا نزول ہو رہا ہے۔ اللہ کے بندے اس رحمت کے نزول کے نیچے تو نے ہر چیز میں مہنگائی کر دی ہے اور ہر چیز کو سٹا کیا ہے اور آ کر رمضان میں مہنگائی میں کوئی بات نہیں۔ میری بات سن اللہ کے بندے توجہ سے سن، انشاءاللہ چادریں 2 ہیں مقدروں سے ملے گی، تیرے جیسے بڑے آئے زیر زمین چلے گئے، کفن کیا ان کی آدھ ہڈیاں نکل گئی ہے۔ میں کہوں گا میں وثوق سے کہوں گا، میں بڑی سند سے کہوں گا، یقین سے کہوں گا کہ خدا کی قسم میں یہ نہیں کہتا کہ اگر یہ اینک 10 کی آئی ہے تو 10 کی بیچ نہیں محترم، تو نے کرایہ نکالنا ہے، تو نے مزدوری نکالنی ہے، گھر کا خرچہ نکالنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس 10 کو تو کما رہا ہے 5 روپے، رمضان میں تو کمائے 20 روپے، کیوں؟ کس واسطے؟ میں کہوں گا اگر تو رمضان میں آ کر چیز بھی اچھی لا اور 15 کے بجائے تو 12 کر، میں خدا کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں غزوہ تبوک والا عمل اگر تو کر کے دکھا تو خدا قسم صحابہ خود کہتے ہیں اتنا نفع پوری زندگی میں نہیں آیا جتنا نفع اس سال ہمیں عطا ہوا، کیونکہ وہ رب کے کام میں لگ گئے تھے، وہ کام رب کے کام میں لگ گئے تھے محترم۔ اس لیے محترم میں یہ عرض کروں گا روزہ افطار، میری بات سن لیں، آگے آپ کی مرضی جو چیز ہے میں تو پیغام دینا ہے نا، روزہ افطار والوں کے دن روزہ رکھا ہے، اگر تم پوچھ بھی لو کوئی گناہ نہیں دے، کوئی حرج نہیں دے، کوئی شرم نہیں دے، کوئی حیا نہیں دے، ہاں جی آپ نے روزہ رکھا ہے، ہاں رکھا ہے، آپ کے افطار میرے پاس کوئی ڈر نہیں۔ جب روزہ افطار من فطر صائما کان لہ مغفرۃ لذنوبہ وعتق رقبۃ من النار، میرا آقا نے فرمایا رزق بھی حلال ہو، نبی کی ادا ہو، رب کی رضا ہو، پھر وہ روزہ افطار کرے، خاص کے بعد ایک کھجور کیوں نہ ہو، ایک گھونٹ لسی کا کیوں نہ ہو، ایک گھونٹ پانی کا کیوں نہ ہو، ایک گھونٹ دودھ کا کیوں نہ ہو، اپنی طاقت کے مطابق پھر وہ روزہ دار کا روزہ افطار کروائے، میرا کہنا 2 ڈگریاں ملے گی، 2 لہو مغفرۃ لذنوبہ، ماضی کے سارے گناہ معاف، وعتق رقبۃ من النار، گناہ بھی معاف، دوزخ سے بھی بری ہو جائے۔ لیکن روزہ افطار کی حقیقت کیا ہے؟ دیکھو نا اب قوالی کروا رہی، آج تک نہ دیکھا قوالی کہ آپ نے صاحب قوالی کروائی ہے، کبھی دیکھا ہے کہ قوار کیسے ہونے چاہیے؟ نہیں بات سمجھے، قوار کیسے ہونے چاہیے، کلام کیسے ہونا چاہیے، سننے والے کیسے ہونے چاہیے، ماحول کیسا ہونا چاہیے، آج تک نہیں دیکھا، بچس کا پورا تو کرنا۔ روزے کی حقیقت کو دیکھیں کہ روزے افطار کی حقیقت کیا ہے۔ روزہ افطار میں بار بار کہہ رہا ہوں، روزہ افطار جس نے روزہ رکھا ہے، میں اکثر افطاروں میں جا رہا ہوں، میں وہاں میرا صبح بھی روزہ افطار ہو گیا، پہلے نماز ہوگی، بعد میں کھانا ہوگا، ساری تھلے سارے جتنے بے روز اندر بڑے ہوندے نے، جنہاں نے وضو نہیں کیتا وچ بڑے ہوندے نے، او جناب بندے 100 نے نا تے 5 بندے نماز پڑھتے نے، باقی سارے تھلے۔ سبحان اللہ، میں قربان ہوں تیری افطاری کو تے میں ماشاء اللہ پڑھ سکنا نا، بولو نا ماشاء اللہ پڑھتا کہ افطاری نظر نہ لگے، افطاری پر کمال ہے، تو چکتا بڑھا رہا ہے بے روزوں کا اور ان بات وقتوں کا، تو دن دہاڑے کھانے پکا کے لوگوں کو دے رہے۔ میں کہہ رہا ہوں تمہاری روزی حرام کی ہے، تمہاری روزی حرام کی ہے۔ اگر ایک مجوسی آج کی پوجا کرنے والا خدا کی قسم اگر وہ رمضان کے حیا میں اپر بچے کو تھپڑ مارے، ہمیں شرم نہیں آ رہی؟ لوگوں مسلمانوں کا رمضان چل رہا ہے، اس کی موت سے پہلے اسے کلمہ پڑھا دیا جائے، وہ ایمان کی حالت میں جائے تو مسلمان ہو کر تمہیں حیا نہیں؟ یا روزہ رکھنا نہ رکھنا وہ بات کی بات ہے، لیکن اللہ کے بندے تو دن دہاڑے تو لوگوں کو کھانا کھلا کے کھلا رہا ہے، تو پانی پلا رہا ہے، اتنا دیر چکتا بڑھ گیا، تو پھر جو پوری دنیا میں امت مسلمہ کا حال ہو رہا ہے نا وہ تمہیں بھی پتہ ہے اور مجھے پتہ ہے۔ تو جو تیرے حالات وہ میرے حالات ہیں، یہ نہیں کہ ٹھیک ہے پیسہ نہیں، مکان ہے، بڑا کچھ ہے، یار اس کو چھوڑو۔ بات یہ ہے کہ کیا تیرے دین کے ساتھ لگاؤ ہے، اصل میں حقیقت میں دولت اور نعمت یہ ہے۔ بہرحال میں استقبال رمضان کے حوالے سے آج کیونکہ میرا موضوع کوئی اور چل رہا تھا 3 محبوب چیزوں کے حوالے سے، لیکن آج استقبال رمضان کے حوالے سے میں نے 2-4 باتیں کی ہیں۔ یہ ساری باتیں میں گھر سے کچھ ٹائم ہو جاتے تھے چاہیے تھا، لیکن 2-4 باتیں جو آپ کو منظور تھی حاضری لگوانے کے لیے
کہ میری حاضری لگ گئی، آپ کی لگ گئی، کیونکہ شبان الموسم کے آخری دنوں میں لوگوں کو رمضان شریف کی آمد کی خبر دینا، لوگوں کا ذہن بنانا، فضائل بیان کرنا، لوگوں کو راغب کرنا، یہ میرا آقا کی سنت ہے۔ آپ نے گھر والوں کو بھی، دوست احباب کو بھی، ٹھیک ہے جی، محلے داروں کو بھی، جس سے ملاقات ہو، رمضان شریف کے آنے سے پہلے ان کو آمد کی خبر کرو، یہ میرا آقا کی سنت ہے۔ پھر جب رمضان شریف مل جائے تو ملنے پر اپنے بھائی کو مبارک دینا، یہ بھی میرا آقا کی سنت ہے۔ یاد رہے گا؟ اب آپ نے رمضان شریف کے آنے تک کیا کہنا ہے؟ آمد کی خبر دینی ہے، بولیے آمد کی خبر دینی ہے کہ ہمارے پاس پھر کہنا کیا ہے؟ شہر عظیم شہر مبارک، دو جملے آتی ہیں اپنا خطبے میں۔ آپ نے کہنا جی آن قریب ہمارے پاس ایک عظیم اور ایک مبارک مہینہ رمضان مبارک کی صورت میں ہمارے پاس آ رہا ہے یا آنے والا ہے، میرا آقا کی ادا ہے۔ جب رمضان شریف مل جائے، اتنا عظیم مہینہ مل جائے تو خوش نصیبی نہیں ہے؟ پھر آپ نے اپنے دوست کو، گھر والوں کہنا آپ کو مبارک ہو کہ الحمدللہ زندگی میں دوبارہ پھر ہمیں یہ عظیم اور مبارک مہینہ مل گیا، آپ کو مبارک ہو۔ یہ کہنا میرے آقا کی سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور مجھے بھی اللہ تعالیٰ یہ رمضان شریف کا مہینہ نصیب فرمائے، پھر اللہ تعالیٰ ہمیں جی بھر کے عبادت و ریاضت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔